وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح مکان راحت قلب سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں، اور قرآن کریم اپنے لوح محفوظ سے جب اللہ نے اسے اتارا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا. اور جو ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی ماہ میں 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر قرآن کریم کو نزول فرمایا. وہ مفسر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی رات ہم نے قرآن کریم کو جو ہے اتارا، نازل کیا، اور یہ قدر والی رات ہے. تو اس طریقے سے شب برات اور شب قدر کی فضیلت مفسرین بیان فرماتے ہیں. تو رجب، شعبان، رمضان، محرم، یہ 4 حرمت والے متبرک مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اب ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ان قریب ہے، اور ہم منتظر ہیں. اس کے جانے کا غم بھی ہے اور آنے کی خوشی بھی ہے. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ ماہ مبارک ہمیں جو ہے عطا فرما. تو احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام اس کے راوی آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، تو پھر امت اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ سارا سال جو ہے ماہ رمضان بنا دے. اتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں، فائدے رکھے. تو برکتیں، فائدے، صحت، جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، ذہنی فائدے ہیں. ہر طریقے سے ماہ رمضان میں امت کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو بھی اس ماہ مبارک میں نازل کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی یہ چیزیں عطا فرمائیں جو پچھلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں کی. تو ماہ رمضان کسی امت کو نہیں ملی، لیکن یہ امت کو اسی لیے ملی کہ ہم امت مصطفیٰ ہے، اسی لیے ہمیں ملی. اگر امت مصطفیٰ نہیں ہوتے تو ہم بھی اس کے قابل نہیں ہوتے، اور یہ امت بھی یہ اللہ کے نوازشات کے قابل نہیں ہوتی. تو ہماری جو قبولیت اللہ کے بارگاہ میں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے انہی کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ چیز عطا فرمائی. اگر ہم بڑی شان سے جو ہے ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے عبادت بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، تو جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے روزے عطا کیے، جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے جو ہے عبادتیں ہمیں عطا فرمائی، اس صاحب قرآن کو، صاحب شریعت کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے، بھلا دیں گے، تو پھر روز قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ جن کے طفیل میں تم عبادت کر کے میرے بارگاہ میں آئے
ہاں تو انہی کو تم بھلا دیے، ہاں انہی کی تعظیم کو، انہی کی قدر و منزلت کو بھلا بیٹھے، ہاں ان کی سیرت کو بھلا بیٹھے، ان کی شریعت کو بھلا بیٹھے، ہاں یہ ساری چیزیں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھنے والے، روز محشر میں پوچھنے والے ہیں، ہاں تو ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت دیا، اور عبادت آئی کیسے؟ بندہ یہ اگر سمجھ جائے تو پھر اس کی عبادت میں اور مزہ آ جائے، ہاں جب وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو پھر وہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے عطا کیے اور کس کے صدقے میں اللہ نے یہ رمضان مبارک عطا کیا، اگر بندہ یہ سمجھ جائے تو پھر اس کی عبادت میں اور اس کی ایمان میں مضبوطی آ جائے گی، ایمان میں اور زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جتنا اطاعت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ مضبوط ہوگا، اتنا ہی عبادتوں میں مزہ آتا ہے۔ جتنا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علیہ رسول سے، جتنے اللہ والوں سے، انعام یافتہ لوگوں سے ہم ان کے زندگیوں سے وابستہ ہو جائیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، تو پھر ہماری عبادت میں مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی سب کو بھلا کے ہم جو ہے صراط مستقیم بھلا دیے، ہم انعام یافتہ لوگوں کو بھلا دیے، فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ، فرمان صحابہ، خلفاء راشدین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ساروں کی زندگی فرمان کو ہم بھلا بیٹھے، صرف ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ نماز ہمارے لیے بے چینی کا باعث بن جاتی ہے، سکون نہیں ملتا، اور بندہ جب بے چین ہو جاتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کب نماز ختم ہوگی اور کب ہم باہر نکلیں گے، کب جائیں گے، فلاں کام کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ بندہ سمجھ رہا ہے نہیں نماز ملی کیسے، آئی کیسے، ہاں اس سے کیا شان نزول ہے، اللہ نے کتنے مرتبہ قرآن کریم میں جو ہے بات کا ذکر فرما دیا، پھر قرآن کریم کو اللہ نے جو ہے آسمانی دنیا پر نزول کیا ہے ماہ شعبان میں، پھر ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور امت کو جو ہے بہت بڑی ایک امانت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہماری امت مصطفیٰ اس سے بہت دور ہے اور کوسوں دور ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ یہ وہ ماہ رمضان جو ماہ مبارک آ رہا ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پچھلی امتوں کو یہ جو روزے نہیں ملے، لیکن امت مصطفیٰ کو یہ روزے ملے، ہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، یہ بھی ہم بندوں کو نہیں معلوم۔ اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جیسے ہی اس کا چاند دکھتا ہے، وہ 70 سے 700 تک اس کا جو ہے ثواب بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آیا ماہ رمضان المبارک کا، اگر کوئی بندہ جو ہے چاند نظر آنے سے پہلے جو عبادت کر رہا ہے تو حسب معمول اللہ تعالیٰ اسے اجر دے رہا ہے، جو ہے ایک حرف پڑتا ہے تو 10 نے کیا، ہاں لیکن جیسا ہی چاند نظر آیا، فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی طفیل میں وہی بندے کے ثواب میں 70 سے 700 تک دگنا اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور فوراً ایک لمحے میں جب چاند نظر آیا ماہ رمضان کا، ہاں تو اس سے پہلے جب بندہ جو عبادت کر رہا تھا وہ تو حسب معمول اس کو اس کے نیت کے مطابق ثواب مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا فوراً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ارشاد فرمایا میں اپنی آپ کی امت کو یعنی میرے بندوں کو 70 گنا اور یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اور جو بندہ سنت پڑھ رہا تھا، جب چاند نظر آنے سے پہلے جس نے اثر میں سنت پڑھا تو اس کے ہوا کیا کہ سب سنت کا مرتبہ تو سنت کے حساب سے ملا، فرض پڑھا فرض کا ثواب پا لیا حسب نیت، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آیا فوراً اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کے مطابق جو ہے اس کی سنتیں جو ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ماہ رمضان میں ثواب کیا ہے؟ سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جب بندہ فرض پڑھتا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا 70 فرض کا برابر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ ماہ مبارک مہینہ ہے۔ اب شیطان تو بند ہو جاتا،
پھر بھی شیطانیت چالو ہے، شیطان تو بند ہو جاتا پھر بھی فساد چالو ہے، شیطان تو بند ہو جاتا پھر بھی عداوت چالو ہے، شیطان تو بند ہو جاتا پھر بھی نفاق چالو ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ شیطان کو اللہ نے زنجیروں سے جکڑ دے گا، لیکن پھر بھی آپسی دشمنی، آپسی عداوت، نفاق، خطر و غارت گیری، حسد، جلن، کینہ کپٹ، نکتہ چینی، ساری جھوٹ، غیبت، ساری چیزیں جاری ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے اللہ کو فرما رہا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان جیسا آتا ہی شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے۔ تو یہی انسان کو ورغلاتا ہے، یہی انسان سے غلط کام، نافرمانی والے کام کرواتا ہے۔ تو اس نفس کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہمیں بطور انعام عطا فرمایا۔ جب بندہ اللہ اس رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے خواہشات بھی دب جاتے ہیں، انانیت بھی دب جاتی ہے، عداوت بھی ختم ہو جاتی ہے، نفاق بھی ختم ہوتا ہے، سارے گناہ جو ہے اس سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے امت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نار جہنم سے، اس کے جلال سے، غضب سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان اللہ نے عطا فرمایا کہ جب شیطان تو جگڑ گیا، لیکن ساری شیطانیت باقی ہے، وہ اس کا نفس ہے، اس کی خواہشات ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو بندہ اللہ سے رسول کی رضا کے لیے اگر بھوکا رہتا ہے، روزہ رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے عداوت بھی ختم کر سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نفاق بھی ختم کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جھوٹ غیبت کو ختم کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے جب روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری چیزیں جو اپنی مفاد میں، خود غرضی میں ہیں، سب کو فنا فی اللہ کر کے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ اس رسول کی رضا کے لیے اپنی انانیت کو، اپنی خود غرضی کو اگر وہ فنا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے، عمل کو اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا شرط ہونے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں ہمارے لیے۔ تو لہذا سمجھنا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کی اور اپنے امت مصطفیٰ اصلاح کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اسے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، اس نے عطا فرمائے۔